پاکستان کی پہلی تاریخی مسجد جہاں خواجہ سراہوں کو دین کی تعلیم، رہائش اور کھانا دیا جاتا ہے۔ خواجہ سرا نماز کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اپنے شعبے کے خواجہ صاحب لوگوں کو دیکھا کہ ان کی نمازیں کچی ہیں، نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی میں دین و سنت کی روشنی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے خواجہ صاحب حج عمرے کر کے آگے ہیں۔ ہم جاتے رہتے ڈیروں پہ، جہاں پہ اڈے ہیں ہیرا منڈی میں، دوسرے کو جاتے رہتے ہیں، ان کو جا کے بات کرتے رہتے ہیں ان سے۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے کوئی اڈا بنانا ہے مدرسہ، انہوں نے کہاں مدرسہ ڈالنا ہے، کہ ان کا کیا کام ہے مدرسے کا۔ السلام علیکم ناظرین، شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری۔ ناظرین، اس وقت میں ایک بہت ہی مقدس اور پاک جگہ پہ موجود ہوں۔ یہ دنیا کی پہلی اور تاریخی مسجد ہے جہاں پہ خواجہ سراؤں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پہ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ پراپر سارے انتظامات ہیں، رہائش گاہ بھی یہاں پہ میسر کی گئی ہے، اور میرے ساتھ ابو ہریرہ موجود ہے جنہوں نے یہاں پہ اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی ہے۔ انہوں نے ہی سارا کچھ کیا ہے۔ 6 سال ہو چکے ہیں۔ ناظرین، مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا کہ میں نے اس طرح کی ایک پاک جگہ کو بنیاد بنانا ہے؟ شروع میں تو نہیں آیا، کچھ عرصے بعد جب اپنے شعبے کے خواجہ صاحب لوگوں کو دیکھا کہ ان کی نمازیں کچی ہیں، نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی میں دین و سنت کی روشنی نہیں ہے، تو غسل کا بھی اہتمام تک نہیں ہے، کلمے کے کیونکہ نمازیں نہیں ہیں، دین کی بہت زیادہ کمی ہے نا۔ تو پھر خود میں نے 2012-13 میں نے خود اب اللہ نے مجھے کنورٹ کیا اسلام میں، تبلیغی ماحول میں مجھے اللہ نے جوڑا، دین کے ماحول میں اللہ نے سکھایا۔ پھر میں نے بھی، میرا بھی قرآن کچا ہی تھا، مجھے بھی کوئی اتنا پتہ نہیں تھا، تو علماء کرام کے پاس جانا آنا تو رہتا تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ ظاہر دوسرے بھی ہماری سہیلیاں تھیں، خواجہ سرا تھے، تو ان کو کہاں لے کے جاتے، وہ ظاہر کوئی لیڈیز لباس میں ہے، کوئی کس طرح ہے، لمبے بالوں میں ہے، تو وہ پھر بڑا مشکل تھا کہ ان کے اندر نماز قرآن کیسے ان کے اندر اللہ پاک یہ چیز ہے خوبصورتی بڑھ دے اس دین کی۔ تو ٹائم گزرتا رہا، پھر یہ بھی 2018 میں نے سوچا کہ ہم اپنی ہی ایک درسگاہ بنا لیتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں جہاں پہ ہمارے خواجہ سرا ایزیلی آسانی سے آ کے جو ہے نا وہ نماز سیکھیں، قرآن سیکھیں، مسائل سیکھیں، اور خواجہ سرا کے مسائل بھی ہیں ظاہر ان کو بھی سیکھیں۔ تو الحمدللہ 2018 میں بنائی، 6 سال ہو گئے اس کو الحمدللہ بنے گئے۔ یہاں پہ کیا کیا انتظامات میسر کیے جاتے ہیں؟ یہاں پہ سارے انتظام ہیں خواجہ سروں کے لیے، رہنے کی ہے، وہ آتے کوئی بھی خواجہ سرا ہمارے پاس تو بتا ہی بو کے آئے گا جی میں اب جب اتنا کما لیا کھا لیا اب میں نہیں چلنا چاہتا، تو ہم اس کو رہائش بھی ہے، کھانا بالکل فری ہے، کوئی یہاں پہ معاوضہ نہیں ہے، درسگاہ میں رہے، ہر طرح کی سہولیات ہیں، وہ نماز سیکھے، قرآن سیکھے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سے خواجہ صاحب حج عمرے کر کے آگے ہیں درسگاہ کی برکت سے، بہت سے نماز سیکھ لی، بہت نے نازرہ سیکھ لیا، میں نے خود نازرہ سیکھ لیا، بلکہ میں نے خود حفظ شروع کیا ہوا ہے، 30واں سپارہ اللہ نے مجھے حفظ کروا دیا، اور بھی ساتھی ہمارے خواجہ صاحب حفظ کر رہے ہیں، الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ خود ہی سکھاتے ہیں یا آپ نے کوئی قاری صاحب وغیرہ رکھے ہوئے ہیں؟ کس طرح سے سارا نظام ہے؟ جی گائیڈ تو میں خود ہی کرتا ہوں، کیونکہ میرے شعبہ ہے خواجہ صاحب میں، اب بازار حسن میں جاؤں گا، کہیں بھی جاؤں، ڈیروں پہ جاؤں، تو میں اپنے خواجہ صاحب خود ہی کہتا ہوں، انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ درسگاہ میں ٹائم دیں، ایک دن دیں، 1 گھنٹہ دیں، جمعہ پڑھنے آ جائیں، کس طرح آئیں، ضرور آئیں۔ تو ان کے لیے پھر جو میں، کیونکہ میں نے قاری سے ہی ناظرہ سیکھا ہے، نماز کے سارے معاملہ صحیح سیکھے ہیں، اور مستحبات سنت وغیرہ سیکھی ہے، تو میں نے 3 قاری رکھے ہوئے ہیں، ایک مفتی صاحب ہیں جامعہ شفیہ کے، قاری غلام رسول صاحب ہیں، قاری نبیل صاحب ہیں، جو قاری نبیل صاحب شروع 5 سال سے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، میں بھی ان کے پاس سیکھ رہا ہوں، میں بھی حفظ کر رہا ہوں ان کے پاس، باقی بھی ان کے حفظ کرتے ہیں قاریوں کے پاس۔ آپ نے کس ایج سے سیکھنا شروع کیا؟ میری ابھی تو ایج ہو گئی ہے 43 الحمدللہ، تو مجھے بھی ابھی 6-7 سال ہی سیکھنا شروع کیا۔ جی جی۔ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا طارق جمیل کا بڑا ذکر آتا ہے آپ کی گفتگو میں، ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر، میں انہی کی وصولی ہوں کہہ لیں، انہوں نے جو ہمارے پر شفقت اور محبت، جو انہوں نے ہمیں اللہ کی نبی کی محبت سنائی ہے نا، اس سے ہمارے بھی دل نرم ہو گئے، بلکہ میرا نام تو پہلے میرے جو استاد تھے، گرو تھے، انہوں نے میرا بلی رکھا ہوا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس جب پہلی ملاقات ہوئی 2012 میں، تو مولانا نے پوچھا نام کیا، تو میں نے کہا بلی، تو ایک بھائی کہنے لگے مولانا اس کا ہم پیار سے ہریرہ کہتے ہیں، بلیوں کی ماں یعنی، تو مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے کہ نہیں اس کو ابو ہریرہ کہا کرو، تو اب سے آپ جو دین میں آئے تو ابو ہریرہ نام سب لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے نام سے، اصل نام محمد شہزاد ہے، تو ہے وہ دین کے ماحول والا دین میں۔ مولانا طارق جمیل کو اس بات کا علم ہے کہ آپ نے اس طرح سے ایک اتنا خوبصورت نظام چلا لیا؟ جی بالکل ہے وہ، بلکہ انہوں نے چاہا کہ میں ادھر درسگاہ میں جاؤں، اور وہ کبھی جب بھی آنا لگتے ہیں، ان کی طبیعت نہیں ناساز رہتی ہے، ہم بھی ان کو، ہمارے بڑے ہیں ان کو، ہم ان کو تنگ نہیں کرتے ان کو، لیکن وہ ان کو سارے علم ہے کہ درسگاہ بنی ہے ماشاءاللہ، درسگاہ کی وہ خود بھی درسگاہ کے معاملات پر پوچھتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں ہمارے لیے۔ مطلب آپ کا کانٹیکٹ ہے؟ بالکل ہے، بات ہوتی ہے، وہ مولانا خود بھی ادھر رابطہ کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان کو ان کی زندگی میں برکت دے جی۔ اچھا،
اچھا آپ لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا اسلام کی دین کی دعوت دینا، وہ بھی آپ کرتے ہیں؟ مطلب کوئی خواجہ سرا ہو، آپ اسے گائیڈ کریں کہ نہیں تم اس طرف آؤ؟ جی، کیونکہ شعبہ ہے نا ہمارا. میں نے خود اگر مجھے اللہ نے دین پہ لگایا تو میں نے اپنے تمام خواجہ سراؤں کے اوپر محنت کی ہے. ان کو غسل سکھائے ہیں، نہ پاکی کے مسائل سکھائے ہیں ان کو. کئیوں کو نماز پہ اللہ نے میری توفیق ذریعہ بنایا مجھے اللہ نے. تو کتنے اب ہم جاتے رہتے ہیں ڈیروں پہ، جہاں پہ اڈے ہیں ہیرا منڈی میں، دوسرے کو جاتے رہتے ہیں، ان کو جا کے بات کرتے رہتے ہیں ان سے. تو ان کہتے تھے بھی آپ نماز کو جو ہے نا وہ اب توجہ دیں. تو مانتے ہیں، سنتے ہیں اور وہ آتے بھی ہیں. پھر ہم سے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی وقت درسگاہ میں دے دو، کیونکہ درسگاہ میں ماحول ہے، 5 ٹائم اذان ہے، نماز ہے، قرآن ہے، 3 ٹائم کلاس ہے. تو پھر آتے ہیں، مانتے ہیں. ہم اب تو بہت سے خواجہ سرا، 100 سے زائد خواجہ سرا ہمارے پاس نماز قرآن سیکھ کے گئے، آتے بھی. بہت اچھی بات ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو مشکلات کیا پیش آئی؟ انسان کو بہت زیادہ کمنٹس بھی سننے کو ملتے ہیں، آپ کی لائف میں کیا کیا مشکلات آئی جب آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا چاہا؟ دیکھیں، پہلے تو میرے لیے یہ مشکل تھا کہ اپنے آپ کو کنورٹ کرنا. کہا ہے مطلب شوبز کے ماحول سے اتنا جانا، اتنا کمانا، کما کے کھانا. تو اب وہ تو نہیں رہتا، نہیں کمائی وہ نہیں رہتی نا، وہ تو رقم نہیں آتی جو نا 1,50,000 کے فنکشن یہ وہ نہیں ہوتا. ایک تو پہلے اپنے آپ کو اس طرح لانے کے اوپر بڑی دقت ہوتی ہے. پھر اسی جس ماحول میں بندہ رہ رہا ہوتا ہے وہ تانے سنتے ہیں، اب کیا اب تم نے مولویوں کا پیچھا پکڑ لیا، اب مولویوں کے پلے اب تمہیں مولوی چھوڑیں گے، یہ کریں گے، بڑی باتیں. پھر جب خود چلتے رہے تو پھر ظاہر تبلیغ میں لوگ کچھ کہتے اب آپ لوگ کی حرکتیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کی طرح باتیں کرتے ہو، ابھی بھی آپ کی چال ٹھیک نہیں ہے، اپنے کو ایسے کرو، بڑی بات ہے. پھر اب جب یہ مدرسہ بنا نا، پھر مدرسے کی بڑی مشکلات آئی ہیں. کوئی نہیں چاہتا تھا مدرسہ بنے، درسگاہ بنے، لیکن ہم چاہتے تھے ہم کہاں جائیں گے، لمبے بال ہیں، لیڈیز باس ہیں، جسم عورتوں والے ٹائپ کی ہے، تو کہاں جا کے کس قاری کے پاس سامنے بیٹھیں گے. تو علماء کرام کا ایمان ہے، وہ بھی ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں. تو مسجد مدرسوں میں اس حالت میں نہیں جایا جا سکتا. تو پھر درسگاہ بنی، کوئی بن گئے. اللہ نے پھر تب بھی لوگوں کی سننی پڑی، جھگڑے ہوئے، لڑائیاں جھگڑے ہوئے، بڑے لوگ اپنے بھی کچھ دوست احباب بھی ڈسٹرب کرتے رہے کہ نہیں یہ ایسے ابھی مدرسہ پا لیا یہ. تو خیر اب تو 6 سال گزر گئے، دکھ تکلیفیں تو آئی ہیں، ایسے نہیں ہیں، چلا ہے. لوگوں نے ستایا ہے، لوگوں نے. ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے یا کوئی نہیں؟ نہیں، اب تو لوگوں کے وجود میں آ گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب یہ پکے ہیں. جب ہم نے مدرسہ بنایا تھا نا تو لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے کوئی اڈا بنانا ہے مدرسہ، انہوں نے کہاں مدرسہ ڈالنا ہے، ان کا کیا کام ہے مدرسے کا. تو میرا بھی کوئی ایکسپیرینس نہ، میں مفتی حافظ عالم قاری تو میں ہوں نہیں، لیکن ایک جگہ چاہیے تھی دین سیکھنے کے لیے، نماز کے لیے، تو وہ تجربہ تھا کوئی نہیں. تو جب اب بن گیا تو اب لوگوں کے دلوں میں تو لوگ جو ہیں وہ خود رابطہ کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ. اب کہتے ہیں جب اب ٹائم گزر گیا، مشکل وقت گزر گیا، تو لوگوں نے عزت ہی کرنی ہے. جب بن جاتی چیز بنتے ہو بھائی ٹائم سہنا پڑتا ہے، بس اب تو بن گئی اللہ پاک. اچھا یہاں پہ اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ مزید ہونے چاہیے آپ کے درسگاہ میں؟ دیکھیں درسگاہ پہلے ہم 2 سال رینٹ پہ رہے ہیں، پھر اللہ نے ہمیں یہ درسگاہ دے دیا، اپنی یہ بلڈنگ دے دی ہم نے. لوگ ہمیں کچھ ہدیہ کوئی بھیجتے ہیں تو ہم درسگاہ پہ لگاتے رہتے ہیں. اب یہ بھی اب پھول ہونی شروع ہو گئی نا. ہم چاہتے ہیں کہ اور اللہ اس کی وسعت کر دے، اس کو بڑھا دے، تو اللہ دے گا اور بڑھا دیں گے، کر دیں گے. بس یہی ہے ہم چاہتے ہیں. حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں لاسٹ پہ، آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو اور دیگر عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکومت سے تو یہی کہ حکومت والے ہمارے حق میں دعا کریں، اور باقی جو میرا طبقے کے لوگ ہیں ان سے یہی کہیں گے بھئی کہیں بھی ہیں نماز نہ چھوڑیں. نہیں آتی ہمارے پاس آ کے ہم آپ کی خدمت کریں گے. کھانا پینا فری ہے، جہاں پہ کوئی مشکلات نہیں ہیں، ٹھنڈے پانی، گرم پانی، اے سی، ہر چیز سہولیات ہیں. بس آپ نماز سیکھیے، کہیں بھی رہیں. خواجہ سرا اگر آپ نے کوئی خواجہ سرا ہیں تو صحیح اللہ والے بن کے نماز قرآن کی روشنی میں زندگی گزاریں، تاکہ لوگ پہلے بھی ان سے دعائیں کراتے ہیں، اب بھی ان سے پیور جو ہے نا دعائیں لوگ کروائیں. تو یہ سارے خواجہ سروں میں میرا پیغام ہے. اللہ پاک سب کو قبول فرمائے.